فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سب سے بہترین صدقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اپنے بساط اور استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صدقات و خیرات کے بڑے ہی فوائد ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت میں قرآن مجید میں فرمایا، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورۃ البقرہ۔ جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات چپکے اور کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر کوئی خوف و دہشت نہیں ہے اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی، اور صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث، پوشیدہ صدقہ تو رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ آیت و حدیث میں صدقہ و خیرات کی ترغیب دی گئی ہے، لہٰذا صدقہ کرنے میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ کون سا صدقہ سب سے بہترین ہے۔ بیوی اور بال بچوں پر خرچ کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم، ایک دینار جسے تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، ایک دینار جسے تم نے گردن آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک دینار جسے تم نے کس مسکین پر خرچ کیا، اور ایک وہ دینار جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، تو اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ پانی پلانا افضل صدقہ میں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الصدقۃ افضل، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سقی الماء، پانی پلانا۔ سنن ابن ماجہ۔ ایسا صدقہ جس کا فائدہ عام ہو تو مرنے کی بعد بھی ثواب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب میت کو برابر ملتے رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، وہ صالحہ اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے۔ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ، مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 نیکیاں ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران، تم نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ اس آیت نزول کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پسندیدہ اور قیمتی باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر دو
ابو طلحہ انصاری نے اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2798۔ قرضہ دینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے تو اسے ہر روز اتنا مال جتنا قرض دیا ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو بکثرت صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔